تو آج ہمارے سوسائٹی میں بہت سے ایسی بلڈنگ کے نیچے اور گراؤنڈ فلور اور ہال میں ایسی نمازیں کی جاتی ہے اور ان کو مسجد کا نام دے دیا جاتا ہے، جو کہ شرعی مسجد نہیں ہے۔ لوگ وہاں پر کئی سالوں سے اور کئی مہینوں سے نماز مستقل پڑھ رہے ہیں، انہیں جماعت کا ثواب تو مل رہا ہے لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں مل رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے علاقوں میں ایسی مساجد قائم ہو رہی ہے، ایسے جماعت خانے اور مصلی قائم ہو رہے ہیں جو بلڈنگ کے نیچے، بنگلوں کے اوپر یا گھر کے نیچے یا گراؤنڈ فلور میں یا ہال میں نماز قائم کی جا رہی ہے اور اس کو مسجد کا نام دے کر باقاعدہ نماز اور جمعہ اور عید کی شکل دی گئی ہے۔ تو یہ کس حد تک درست ہے؟ آئیے ہم اس کو شریعت میں سمجھتے ہیں۔ شریعت میں مسجد کس کو کہتے ہیں اور مسجد شریعت میں کسے کہا جاتا ہے؟ نمبر 1، مسجد کا ڈکشنری اور لغوی مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزوں میں خصوصیت دی گئی تھی، ان میں یہ بھی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی گئی۔ کیا مطلب؟ میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، انسان جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے زمین پاک ہے۔ اب شریعت میں مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد کے لیے 2 شرطیں ہیں، جس میں 2 شرطیں ہوگی وہ شرعی مسجد ہوگی، ورنہ وہ جماعت خانہ یا مصلی اسے کہا جائے گا، مسجد نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 1 شرط کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ وہ مسجد کا زمینی حصہ اور آسمان تک، یعنی زمین سے لے کے آسمان تک، وہ ساری کی ساری مسجد میں شمار ہونی چاہیے، اور اس کے درمیان میں کوئی دنیاوی اغراض کی چیزیں، دکان، گھر، ہال، کلینک، سٹورز، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ کوئی بھی چیز اس کے گراؤنڈ فلور پر ہے یا فرسٹ فلور پر ہے تو اسے مسجد نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ وہ جگہ وقف ہونی چاہیے، وہ مسجد وقف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی، ابھی سمجھیے پہلی شرط پائی گئی لیکن دوسری شرط نہیں پائی گئی، کسی نے اپنی ملکیت میں ہی رکھا ہے، تب بھی وہ مسجد نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اسے اللہ کے لیے وقف کرنا ہے۔ یہ 2 شرطیں جن میں پائی جائے گی اسے مسجد کہا جائے گا، اور جو بندہ مسجد میں نماز پڑھے گا اسے دونوں ثواب ملیں گے، جماعت کا بھی اور مسجد کا بھی۔ اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، جو بندہ جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے اسے دیگر جگہوں میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 500 سے زیادہ گنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں، چاہے وہ مسجد ہمارے اس مصلی یا جماعت خانے سے 2 منٹ کی دوری پر ہو، اور اگر مسجد ہماری کہیں زیادہ کلومیٹر کی دوری پہ اور کہیں وقت لگ رہا ہے یا کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے یا ایمرجنسی ہے، تو ہم اس جماعت خانے کا یوز کر سکتے ہیں اور وہ مصلی کا یوز کر سکتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر اسی میں نماز پڑھنا گویا یہ مسجد کی تحقیر اور تنقیص لازم آتی ہے، اور جو کہ مکروہ ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ اپنی گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شریعت کی بات ہے، کوئی اس کو یہ نہ لے کے یہ نیا ٹاپک کسی نے اٹھایا ہے، بلکہ یہ کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں اور مسجد اور جامع مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ اور جو کوئی بندہ ایسے جگہوں پر اعتکاف بھی کرتا ہے، اس کا اعتکاف بھی درست نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ جامع مسجد میں جا کر اعتکاف کرے۔ جماعت خانہ اور مصلی میں جو بندہ اعتکاف کرے گا اس کا اعتکاف بھی درست نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسجد کسے کہتے ہیں اور جماعت خانہ اور مصلی کسے کہا جاتا ہے۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، مسجد وہ ہے جس کی زمینی سے لے کر آسمان تک سارا کا سارا حصہ مسجد میں شمار کیا جاتا ہو، اور نمبر 2 اسے وقف کیا گیا۔ اور مصلی اور جماعت خانہ کسے کہتے ہیں؟ جو گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ میں مسجد ہو یا اوپر ہو اور اس کو مسجد کی شکل دے دی گئی ہو، تو یہ مسجد نہیں کہا جائے گا، اسے جماعت خانہ کہا جائے گا۔ اور کوئی بندہ اسی لیے اس جماعت خانے کو بناتا ہے کہ وہ مسجد جانے کے بجائے یہاں پر آ کر نماز پڑھے، تو پھر قرآن کی ایک آیت ہے، بھلے اس نے نیک کام کرنے اور نیکی کے ارادے سے بنایا ہے، لیکن قرآن میں یہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد میں سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو دیکھیے وہ کس آیت میں کے زمرے میں آ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سنجیدگی سے لیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور میں جو بات بتا رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں بھی بات موجود ہے، بن نوری ٹاؤن کے فتاوی میں بھی موجود ہے، اور قومس الفقہ میں بھی یہ بات موجود ہے، اور ہدایہ میں باضابطہ یہ بات لکھی گئی ہے۔
آپ اسکرین پر ہدایہ کی عبارت دیکھ رہے ہوں گے جو میں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ لگایا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو باقی کے لنکس ڈسکرپشن میں شیئر کر دی جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔